بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علقمہ کا بیان ہے کہ میں مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ بس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو علیحدگی میں بلایا اور ان کو نکاح کرنے کی ترغیب دی، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہیں نکاح کی حاجت نہیں ہے۔ تب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، علقمہ ادھر آؤ۔ میں حاضر ہو گیا کہ ان کی اب تخلیعی کی ضرورت نہ رہی تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم تمہاری ایک کنواری لڑکی سے شادی نہ کرا دے؟ اس طرح شاید تمہاری جوانی کی طاقت پھر لوٹ آئی۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، آپ یہ کہتے ہیں، حالانکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو اسی چاہیے کہ شادی کر لے، بلا شبہ اس سے نظر نیچے اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، دامن غف پر داغ نہیں آتا، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، یہ اس کے شہوانی جذبات کو کمزور کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، حسب و نسب، حسن و جمال، اور اس کی دین کے بنا پر، پس تو دیندار کو اختیار کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا، بیوہ سے۔ فرمانے لگے، کنواری سے کیوں نہیں کی؟ تم اس سے کیلتے او تم سے کیلتے۔ ہمیں فضل بن موسیٰ نے حسین بن واقد سے، انہوں نے عمارہ بن ابی حفصہ سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میری بیوی کسی چونے والے کا ہاتھ رد نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، اسے دور کر دو، یعنی طلاق دے دو۔ اس نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، تب اس سے فائدہ اٹھاؤ۔